کیا آپ نے کبھی اپنے کسی بڑے خواب کے بارے میں سب کو بتایا ہے؟ کیا آپ نے غور کیا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کبھی کبھی جب ہم اپنے خوابوں کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں تو وہ حاصل کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ ہر ہفتے وہ کچھ نیا شروع کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ وہ ایک دکان کھولے گا۔ اگلے ہفتے اس نے مٹی کے برتن بنانا سیکھنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک گھر بنائے گا۔ لیکن علی کی ایک عجیب عادت تھی۔ وہ کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے گاؤں کے ہر شخص کو اپنے منصوبوں کے بارے میں بتا دیتا تھا۔ وہ بازار میں جاتا اور اونچی آواز میں کہتا، میں اس گاؤں کی سب سے بڑی دکان کھولوں گا۔ لوگ تالیاں بجاتے، مسکراتے، اس کی تعریف کرتے۔ علی خود کو فخر محسوس کرتا، خود کو اہم سمجھتا۔ اس رات وہ سکون سے سو جاتا۔ لیکن اگلی صبح جب کام شروع کرنے کا وقت آتا تو وہ تھکا ہوا محسوس کرتا۔ اس کی ساری توانائی ختم ہو چکی ہوتی۔ دن گزرتے گئے، اس نے کبھی دکان نہیں کھولی۔ پھر علی نے دوبارہ مٹی کے برتن بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گاؤں کے چوک میں لوگوں کو جمع کیا اور اپنے نئے خواب کے بارے میں بتایا۔ میں سب سے خوبصورت برتن بناؤں گا، سب لوگ مجھ سے خریدیں گے۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی، اسے حوصلہ دیا۔ علی بہت خوش ہوا۔ لیکن چند دن بعد اس کی دلچسپی پھر ختم ہو گئی۔ اس نے کبھی مٹی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا۔ علی ہر خواب کا اعلان کرتا رہا، لوگ اس کی باتوں کی تعریف کرتے رہے، لیکن اس کے ہاتھ خالی رہے۔ اس کی زندگی نہیں بدلی۔ وہ شرمندہ محسوس کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ہمیشہ ناکام کیوں ہوتا ہے۔ اندر ہی اندر اس کا دل بوجھل ہوتا گیا۔ وہ خود کو پھنسا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ایک شام علی اکیلا پرانے کنویں کے پاس بیٹھا تھا۔ گاؤں کا ایک بزرگ اس کے پاس آیا۔ وہ بزرگ خاموش اور عاجز انسان تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ کم بولتا تھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ علی نے آہ بھری، میرے بہت سے خواب ہیں، لیکن میں کبھی کچھ مکمل نہیں کر پاتا۔ مجھے نہیں معلوم مجھ میں کیا خرابی ہے۔ بزرگ نے پوچھا، جب تمہیں کوئی نیا خیال آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ علی نے کہا، میں سب کو بتا دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پر فخر کریں۔ بزرگ مسکرایا اور کہا، کل صبح میرے ساتھ آنا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اگلے دن علی اور بزرگ باغ میں ملے۔ بزرگ کے ہاتھ میں 2 بیج تھے۔ اس نے ایک بیج علی کو دیا اور کہا، اسے زمین میں لگا دو۔ علی نے بیج لگا دیا۔ پھر بزرگ نے دوسرا بیج اوپر اٹھایا اور بچوں کو بلایا، دیکھو یہ بیج ہے، جلد یہ ایک خوبصورت درخت بنے گا۔ بچے تالیاں بجانے لگے۔ بزرگ نے وہ بیج ایک پتھر پر رکھ دیا۔ دن گزرتے گئے۔ زمین میں دبے بیج کو وہ خاموشی سے پانی دیتا رہا۔ کچھ عرصے بعد ایک ننھا سا پودا نکل آیا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، لیکن پتھر والا بیج سوکھ گیا۔ پرندے اسے لے گئے، وہ کبھی نہیں بڑھا۔ پھر بزرگ نے کہا، بیٹا، بیج کو اگنے کے لیے خاموشی چاہیے، اندھیرا چاہیے۔ اگر اسے کھلا چھوڑ دو اور اس کے بارے میں بات کرتے رہو تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا، جب تم اپنے خوابوں کو بہت جلد دوسروں کو بتا دیتے ہو تو تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے تم نے کام کر لیا ہو۔ لوگوں کی تعریف تمہیں وقتی خوشی دیتی ہے، تمہارا دل مزید محنت نہیں کرتا۔ علی کو اپنی غلطی سمجھ آ گئی۔ بزرگ نے کہا، خواب شروع میں بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں محفوظ رکھو، خاموشی سے محنت کرو۔ جب وہ مضبوط ہو جائیں گے تو دنیا خود دیکھ لے گی۔ اس دن علی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ اس نے ایک لکڑی کی کرسی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ خاموشی سے کام کرتا رہا۔ ہفتے گزر گئے۔ آخرکار کرسی بن گئی۔ جب وہ اس پر بیٹھا تو اسے پہلی بار حقیقی فخر محسوس ہوا۔ پڑوسی نے پوچھا، یہ کب بنائی؟
علی نے مسکرا کر کہا، میں کافی عرصے سے اس پر کام کر رہا تھا۔ لوگ حیران ہوئے۔ پھر اس نے میز بنائی، پھر شیلف، پھر سٹول۔ سال گزر گئے۔ اب علی گام کا بہترین کاریگر بن چکا تھا۔ وہ کم بولتا تھا، زیادہ کام کرتا تھا۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ سمجھ چکا تھا، خاموش محنت کی خوشی الفاظ کی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ کتنی بار آپ نے اپنے خوابوں کا اعلان کیا اور پھر انہیں چھوڑ دیا؟ اپنے خوابوں کو محفوظ رکھیں۔ خاموشی سے محنت کریں۔ دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں، دنیا خود دیکھ لے گی۔ جب درخت مضبوط ہو جائے گا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہے۔ اور زندگی بدلنے والی مزید کہانیوں کے لیے ہمیں ضرور فالو کریں۔ شکریہ۔